السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کا ہمارے یہ واقعہ ہے ایک امیر شخص کا کہ اس نے اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزار دی، اور جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس سے کیا نصیحت کی تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ تو دیکھتے ہیں میسر رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی۔ کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ بہت زیادہ خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے۔ العرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آیا تو ان سے کہا، جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خادم باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بڑے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ عز و جل کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت و لعنت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں سے مستغرق ہیں۔ امام بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ القوی فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے، لہذا مال کی بڑھائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔ دوستو، نفسا نفسی کے اس عالم میں ہر شخص کی یہی حالت ہے کہ وہ موت کو بھول کر مال و دولت اکٹھا کرنے میں مصروف ہے، نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ ہمارا مال ہمارے لیے فتنہ ثابت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔